بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے مفصل طریقے سے بیان کر رہے تھے کہ حج تمتع کے جو اعمال ہیں ان کو کس طریقے سے انجام دینا ہے، ان کی کیا صورت ہے، جس میں ہم نے جو ہے آخر میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ عید قربان کے دن انسان کو کون کون سے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں مینا کے میدان میں، جس میں ہم نے 3 عمل بتائے تھے. سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو 7 پتھر مارنا، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کیا. البتہ 3 جمرے جو ہم نے بتائے تھے، اولا، وسطیٰ اور عقبہ، ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی دوستوں کے لیے بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ تینوں کے تینوں پتھر کی شکل میں تھے، یعنی ایک اونچے پتھر کی شکل میں، اور اسی پہ جو ہے وہ لوگ پتھر مارتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ اس کو تینوں کو دیوار کی شکل میں بنا دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ پتھر مارتے تھے تو حاجیوں کی تعداد کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان نے جو ہے مثال کے طور پر یہاں کھڑا ہے اور یہاں جو ہے وہ جمرہ عقبہ ہے یا کوئی اور جمرہ ہے جس پہ وہ پتھر مار رہا ہے. معلوم ہے وہ پتھر مارنا چاہ رہا ہے، جیسے وہ پتھر مارتا ہے تو آگے والا جو حاجی ہے اس کے پتھر لگ جاتا ہے. یہ جو ہے اس طریقے کی صورتحال پیش آتی تھی، اس لیے جو ہے اس کو دیوار کی شکل میں بنا دیا گیا ہے. یعنی اب وہ جو دیواریں بنا دی گئی ہیں جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ کے نام سے، ان پر پتھر مارنا ہوتا ہے. یہ جمرہ عقبہ پر پتھر مارنے کے بارے میں وضاحت تھی تھوڑی سی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اب قربانی کے بارے میں، قربانی کس طریقے سے کی جائے گی اور کس وقت کی جائے گی. جب انسان جمرہ عقبہ کو پتھر مار کر فارغ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے حاجی پر واجب ہے، یعنی جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ قربان گاہ میں آنے کے بعد ایک اونٹ کو یا ایک بھیڑ کو قربان کریں. یعنی چاہے اونٹ کو قربان کریں چاہے بھیڑ کو قربان کریں. اور اگر خود قربان نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی طرف سے دوسروں کو معین کر سکتے ہیں، نائب بنا سکتے ہیں کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے. مثال کے طور پر انسان جو ہے ہر انسان جو ہے وہاں اس طریقے سے انتظامات فراہم نہیں ہو سکتے کہ وہ خود بکرا خرید کر لائے اور لانے کے بعد جو ہے اسے میدان مینا میں قربانی کی جگہ پر جو ہے وہ ذبح کرے. وہیں پر جو ہے وہ بکرے فراہم ہیں، کسی کو جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میری طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیجئے. قصائی وہاں پر فراہم ہوتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اسی طریقے سے بکرے بھی فراہم ہوتے ہیں. لہذا جو ہے وہ انسان کسی سے نیابت کے طور پر بھی یہ کام کرا سکتا ہے. اور جب انسان جو ہے وہ قربانی سے فارغ ہو جائے تو قربانی سے فارغ ہونے کے بعد انسان پر جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ انسان یا تو اپنے سر کو منڈائے یا جو ہے اپنے ناخن یا بالوں کو تھوڑا سا چھوٹا کرے.
اس کو جو ہے وہ تقصیر کہا جاتا ہے اور سر منڈانے کو حلق کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی مختصر سا اشارہ جس کی طرف کیا تھا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلی بار حج کرنے کے لیے گئے ہیں، احتیاط واجب کی بنا پر ان کو چاہیے کہ وہ سر منڈائیں، یعنی بال جو ہے وہ بالکل کٹوا لیں، گنجے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی ایک بار نہیں، یعنی پہلی بار نہیں بلکہ دوسری بار یا اس سے زیادہ بار بھی جو ہے مثلا تیسری بار چوتھی بار، یعنی ایک بار پہلے آ چکا ہے اس کے بعد اب آیا ہے، اگر کوئی اس طریقے سے حج کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر اس کے لیے سر کو منڈانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بالوں کو چھوٹا بھی کر لیتا ہے یا ناخن کو چھوٹا بھی کر لیتا ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب انسان یہ اعمال انجام دے دیتا ہے، یعنی جمرہ عقبہ کو پتھر بھی مار دیتا ہے، قربانی بھی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان بال بھی یا منڈا لیتا ہے یا چھوٹے کرا لیتا ہے، تو اس کے بعد انسان کو کیا کام انجام دینا ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ مینا کے میدان میں بیتوتہ کہتے ہیں رات گزارنے کو، یعنی حج کے واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ جب عید قربان کا دن گزر جائے، جس کو اپنے یہاں جو ہے وہ بقرعید کہا جاتا ہے، جب وہ دن گزر جائے اور اب رات آ جائے، یعنی 11ویں ذی الحجہ کی رات آ جائے، تو انسان جو ہے وہ اس رات کو مینا کے میدان میں گزارے۔ یہ بھی جو ہے حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ حاجیوں پر واجب ہے کہ وہ عید قربان کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے، یعنی 11ویں ذی الحجہ کی رات، اس کو پوری رات یعنی مغرب سے اور صبح تک، اور اسی طریقے سے 11ویں ذی الحجہ کے بعد جو رات آتی ہے اس رات کو آدھی رات تک، یعنی غروب سے اور آدھی رات تک جو ہے مینا کے میدان میں گزارنا ضروری ہے، یعنی اتنے وقت تک جو ہے حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مینا کے میدان میں رہے، اور اسی کو جو ہے وہ بیتوتہ کہا جاتا ہے، جو کہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نوبت آتی ہے رمی جمرات کی، یعنی جمرات کو پتھر مارنے کی۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ بیان کر دوں کہ پتھر مارنے کی بات جو آئی تھی وہ عید قربان کے دن بھی آئی تھی۔ عید قربان جو ہے وہ جمرہ عقبہ پر پتھر مارے گئے تھے، 7 پتھر، لیکن وہاں پر جو ہے وہ صرف جمرہ عقبہ پر پتھر مارنے تھے۔ جمرے جو ہیں وہ کل کتنے ہیں؟ 3 جمرے ہیں، جمرہ اولیٰ ہے، وسطیٰ ہے، عقبہ ہے۔ یہاں جو ہے وہ 12ویں تاریخ کو تینوں جمروں پر جو ہے وہ پتھر مارنے ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو حاجیوں کو چاہیے کہ وہ تینوں جمرات پر جو ہے 7 پتھر ماریں، یعنی 7 پتھر جمرہ اولیٰ پر، 7 پتھر جمرہ وسطیٰ پر، اور اسی طریقے سے 7 پتھر جمرہ عقبہ پر۔ عید قربان کے دن جو تھا وہ صرف ایک پر مارنا تھا، جمرہ عقبہ پر، لیکن 11ویں اور 12ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی تینوں پر مارنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ رمی جمرات جو ہے، یعنی جمرات کو جو پتھر مارنا ہے اس کو ترتیب سے انجام دینا ہے، یعنی کس طریقے سے؟ پہلے جو ہے جمرہ اولیٰ ہے، اس کے بعد وسطیٰ ہے، اس کے بعد عقبہ ہے۔ لہذا پتھر مارنے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان پہلے جمرہ عقبہ پہ مار دے، اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پہ مار دے، اس کے بعد جو ہے وہ جمرہ اولیٰ پہ مارے، یا پہلے جمرہ اولیٰ پہ مارے پھر وسطیٰ پہ، پھر جو ہے وہ عقبہ پہ مار دے، یا پہلے وسطیٰ پہ مارے اس کے بعد جو ہے وہ اولیٰ پہ مار دے۔ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان جو ہے وہ ترتیب سے انجام دے، یعنی پہلے 7 پتھر جو ہے وہ جمرہ اولیٰ پہ، پھر 7 پتھر جمرہ عقبہ پہ، اور پھر اسی طریقے سے 7 پتھر کو، یعنی انسان جو ہے وہ پہلے 7 پتھر کو جمرہ اولیٰ پہ، پھر جمرہ وسطیٰ پہ، اور اس کے بعد جمرہ عقبہ پر جو ہے وہ 7 پتھروں کو مارے۔ یہ پتھر مارنے کا مسئلہ اور اس کا طریقہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ایک چیز اور واجبات میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی
جب ہم حج کے واجبات آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے وہ تھا طواف النساء، یعنی عورتوں کے لیے طواف کرنا، اور نماز یعنی طواف کی نماز۔ فقہا فرماتے ہیں کہ حج کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی جو ہے وہ طواف بجا لائے، یعنی طواف النساء۔ اس کے بعد جو ہے اور طواف کو بجا لانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی نماز طواف نساء۔ یعنی جس طریقے سے انسان اپنے لیے حج کے عنوان سے طواف کو بجا لاتا ہے، یعنی خانہ کعبہ میں اس مقام سے جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر اگر یہ خانہ کعبہ ہے اور اس مقام پر حجر اسود لگا ہے تو یہاں سے انسان جو ہے وہ چکر لگانا شروع کرے اور 7 چکر اس طریقے سے لگائے کہ یہیں پر تمام کرے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کا چکر لگا رہا ہو تو اس کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، یا یہ کہوں کہ خانہ کعبہ اس کے بائیں پہلو کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر سیدھے پہلو کی طرف یعنی الٹا چلے، جس طریقے سے سب چکر لگاتے ہیں اس کے برخلاف چکر لگائے تو طواف باطل ہے، یا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے چکر لگائے تب بھی جو ہے وہ طواف باطل ہے۔ تو جس طریقے سے اپنا طواف انجام دینا ہے اسی طریقے سے حاجی کو طواف النساء بھی انجام دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد، یعنی طواف النساء جب انسان نے کر لیا ہے اور نماز پڑھ لی ہے طواف النساء کی، تو اس کے بعد یہ کام انجام دینے کے بعد جو عورتیں اس انسان پر حرام ہو گئی تھی، کس بنا پر؟ احرام کی بنا پر، یعنی جب حج کا احرام انسان نے باندھ لیا تو حج کا احرام باندھنے کے بعد جو عورت اس پر حرام ہو گئی تھی، جیسے ہی وہ طواف النساء کو انجام دے گا اور جیسے ہی نماز طواف النساء کو پڑھ لے گا فوراً جو ہے وہ ایک دوسرے پر حلال ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر جو ہے جب انسان حج کے لیے جاتا ہے، اگر وہ حج کے لیے گیا ہے اور اس نے جو ہے وہاں جانے کے بعد طواف النساء نہیں کیا ہے یا طواف النساء کر لیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھی ہے طواف النساء کی، تو اس کی بیوی جو ہے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ طواف النساء نہیں کرے گا، جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا، تب تک جو ہے اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی۔ احرام باندھتے ہی حرام ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر وہاں پر بیوی بھی ساتھ میں موجود ہے، مثال کے طور پر دونوں ساتھ میں حج کرنے کے لیے گئے ہیں، تو جیسے ہی یہ انسان جو ہے طواف النساء کرے گا اور طواف النساء کے بعد جو ہے وہ فارغ ہوگا نماز وغیرہ پڑھ کر، یعنی نماز طواف النساء، تو فوراً وہ عورت جو اس پر حرام ہو گئی تھی، یعنی اس کی بیوی احرام باندھنے کے بعد حرام ہو گئی تھی، اب وہ جو ہے اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ جو ہے وہ طواف النساء کے مسائل تھے۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں بیان کریں گے کہ جو انسان پر احرام باندھنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں۔ تقریباً جو ہے وہ 26 چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے، یعنی مکے میں وارد ہو جاتا ہے اور سلے ہوئے کپڑے اتار کر وہ 2 ٹکڑے پہن لیتا ہے، احرام کی نیت کر لیتا ہے، تو 26 چیزیں اور کام اس پر حرام ہو جاتے ہیں کہ جن میں سے 4 مردوں کے لیے مخصوص ہیں، 2 عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، اور باقی 20 ایسے ہیں کہ جن کو عورتیں بھی انجام دیں، جو عورتوں پر بھی حرام ہیں اور مردوں پر بھی حرام ہیں۔ ان سب کی تفصیل ہم آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ حضرات سے خداحافظی چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.